السلام علیکم لسنر، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ یہ سٹوری عمر نے شیئر کی ہے یو کے سے۔ عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو پرانا گھر تھا، اس گھر کے اندر ایک بہت بڑی بلا کا بسیرا تھا۔ اتنی بڑی بلا کا بسیرا تھا، اتنی بڑی بڑی بیماریاں، تکلیفیں اور رکاوٹیں ہم نے اس گھر میں دیکھی، جو کہ میں آج آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 1995 میں ہم سب لوگ یو کے میں شفٹ ہو چکے تھے۔ تب محض میری عمر 6 سال تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ٹائم گزرتا گیا، ہمیں چیزوں کے متعلق پتہ لگنے لگا، تو یوں لگتا تھا کہ جیسے سارے گھر میں کسی کی چہل قدمی کی آواز ہو۔ کوئی نہ دکھنے والی مخلوق ہمارے پورے گھر میں چلتی پھرتی ہو، اس کے قدموں کی آواز ہم سب لوگ سنا کرتے تھے۔ اس گھر میں رہنے کے 5 سال بعد ہمارے ساتھ عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ یو کے کا وہ خوفناک گھر جو کہ انتہائی پراسرار اپنے اندر رکھتا تھا، اور ہم جانتے بھی نہیں تھے۔ ہم لوگ اپنے پڑھائی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد جب گھر آتے تھے، میری امی اور ابو وہ کہتے ہیں کہ وہ جاب کے لیے چلے جاتے تھے، کھانا وغیرہ تیار ہوتا تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، جس میں 2 بہنیں اور 2 بھائی۔ ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، کالج میں بھی ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ جب واپس آنا تو یوں لگنا کہ گھر کے اندر کوئی موجود ہو، کسی عورت کی موجودگی ظاہر ہوتی تھی۔ باقاعدہ طور پر کچن کے اندر کھانا پکانے کی آوازیں آتی تھیں۔ ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سو جانا، کیونکہ ہم لوگ بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے۔ تو ایک دم سے یوں لگنا کہ جیسے کوئی ہمارے بستر پر آ کر بیٹھ گیا ہو۔ اسی طرح واقعات کا سلسلہ شروع ہوتا گیا۔ ابھی کوئی چیز آ کر بیٹھتی تھی تو تھوڑی دیر کے بعد باہر ایک خوفناک چیخ کی آواز آتی تھی، اور ہم سارے بہن بھائی ڈر کر جاگ جاتے تھے۔ یہ باتیں ہم نے اپنے والدین سے جب شیئر کی، اپنے پیرنٹس سے شیئر کی، تو وہ ہماری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، جبکہ وہ خود بھی اس چیز کے متعلق جانتے تھے کہ یہاں پر ایک وحشت ناک مخلوق کا بسیرا ہے۔ ہم لوگ کوئی بھی کام کرنا چاہتے تھے، اس کام میں رکاوٹ آ جاتی تھی۔ طرح طرح کی عجیب و غریب بیماریاں ہمارے گھر میں سر اٹھانے لگیں۔ ہم لوگوں کے باقی ریلیٹیوز بھی اسی ٹاؤن یو کے میں ہی رہتے تھے۔ میری ایک مومانی جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی، ان کو خواب میں سب کچھ نظر آ جاتا تھا۔ ہم نے اپنے یہ حالات کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیے تھے۔ میری مومانی نے ایک دن میری امی کو کال کی اور یہ کہا کہ تمہارے گھر کے نیچے والے پورشن میں کسی بہت بڑی چڑیل کا بسیرا ہے۔ ایک عورت نظر آتی ہے جو کہ ایک برتن اٹھائے ہوتی ہے، اور تمہاری سیڑھیوں کی طرح منہ کر کے کچھ مانگ رہی ہوتی ہے۔ کتنے دنوں سے میں اس عورت کو دیکھ رہی ہوں، اور دیکھتے دیکھتے وہ عورت غائب ہو جاتی ہے۔ میری امی نے کہا شاید کوئی دشمن ہوگا، کافی لوگ حسد کرتے ہیں ہماری کامیابی سے، لیکن نہیں، وہ معاملہ کچھ اور تھا۔ ہمارے گھر کے نیچے والے روم کے اندر، جس کو ہم ایز اے اسٹور یوز کرتے تھے، اس اسٹور کے اندر ہی اس عورت کا بسیرا تھا۔ پھر میری مومانی کو خواب آیا کہ ایک وہی کالے رنگ کی عورت جو کہ کالے لباس میں ہوتی ہے، ہمارے گھر کا دروازہ نوک کر رہی ہے۔ دروازہ کھولنے پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں پھر ایک برتن ہے جس میں وہ کچھ مانگ رہی ہے۔ ایسے کرتے کرتے عمر کہتے ہیں کہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد عمر کہتی ہیں کہ فادر کے کمرے میں جب میں نے سونا شروع کیا، اپنے بابا کے کمرے میں، تو میرے بیڈ کے پاس آ کر کوئی کھڑا ہو جاتا تھا۔ کبھی یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی ونڈو سے نکل کے باہر آ رہا ہو۔ ابھی ایسے ہی حالات و واقعات چل رہے تھے۔ میری امی ابھی اس صدمے اور غم سے باہر نہیں نکل رہی تھی، تو ہمیں کسی نے کہا کہ اس گھر کو چھوڑ دو، یہ گھر وحشت ناک اور خوفناک ہے، اس گھر میں کسی بلا کا بسیرا ہے۔ ہمارے اس گھر کے باہر ایک بہت بڑا لان تھا۔ میرا چھوٹا بھائی لائٹ جلا کر باہر لان میں بیٹھا ہوا تھا، کافی پی رہا تھا، کہ اچانک اس کو کیا دکھتا ہے کہ سامنے والے درخت کے اوپر ایک لاش لٹک رہی ہے، اور وہ لاش ایک عورت کی ہے جس کے گلے میں باقاعدہ طور پر پھانسی کا پھندا ہے۔ اس عورت کو دیکھ کر چیختے چلاتے میرا بھائی
گھر آ گیا۔ اب جیسے وہ سیڑھیوں پہ چڑھنے لگا تو اس کو اپنے پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی، اور وہ آواز انتہائی خوفناک تھی، جیسے کوئی کہکا لگا رہا ہو۔ وہ خوفناک عورت اسی گھر کا مکین تھی، اسی گھر کے اندر اس کا بسیرا تھا۔ اچانک سے میری سسٹر کو عجیب و غریب ایک بیماری میں وہ مبتلا ہو گئی، ایک پرسرار بیماری میں۔ اس بیماری کے ساتھ ساتھ اس کو طرح طرح کی اور بھی بیماریاں لگنے لگیں۔ ڈاکٹرز کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ جو میرے بھائی ہیں وہ بھی ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ہم لوگ اس قدر پریشان ہو گئے کہ ہمیں اس گھر کو چھوڑنا پڑا۔ کہا جاتا تھا کہ اس گھر کے اندر ایک بہت بڑی بلا کا بسیرا ہے، بلا وہ جو کہ انسانوں کو نگل جاتی ہے اگر اس کے گھر میں آ کر کوئی اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ وہ ایک خوفناک عورت تھی، ایک خوفناک بلا تھی جو کہ اسی گھر کے سٹور میں رہتی تھی۔ اس بلا سے جان چھڑوانے کے لیے ہم نے بہت سے حربے اختیار کیے، ہمیں بہت سے اچھے گھر ملے، لیکن ان گھروں کو چھوڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی کسی قسم کا انتظام نہیں ہو رہا تھا، پیسے ہونے کے باوجود۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ میری مدر رات کے ٹائم نیچے والے روم سے کچھ لینے کے لیے جا رہی تھی۔ ہمارے نیچے والے پورشن میں ایک سٹور اور ایک روم تھا اور ایک چھوٹا سا لیونگ ایریا تھا۔ اچانک سے میری امی جب سیڑھیوں سے نیچے اتری تو ان کے سامنے ایک عورت آئی جو کہ عجیب سے لباس میں تھی، اور میری امی اس کو ہوش و حواس میں دیکھ رہی تھی، جبکہ رات کا ٹائم تھا اور سارا گھر لاک تھا۔ ہم چاروں بہن بھائی اوپر سو رہے تھے۔ میری امی کے سیڑھیاں نیچے اترتے تک وہ عورت بالکل امی کے سامنے رہی، اور امی جیسے ہی لیونگ ایریا کے قریب آئیں تو وہ عورت غائب ہوگی۔ میری امی یہ کہتی ہیں کہ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر تم کون ہو، لیکن میری امی کہ یہ مخاطب ہونے سے پہلے ہی وہ مخلوق غائب ہو گئی تھی۔ میری مومانی نے کہا کہ تم شکر کرو تم مجھ سے مخاطب نہیں ہوئی، اگر تم مجھ سے مخاطب ہو جاتی تو وہ تمہیں بہت بھاری نقصان دیتی، شاید اس سے بھی کہیں زیادہ۔ میری مومانی کو دوبارہ خواب آنے لگا۔ اب وہ عورت دوبارہ سے ہاتھ میں ایک برتن پکڑے گھر کے دروازے کو دیکھ رہی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کچھ دے دو۔ اسی طرح وہ میرے ابو کی دفعہ بھی کہتی تھی۔ مومانی نے کہا کہ اب اس گھر میں رکنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس سے پہلے کہ یہ تم لوگوں کو کوئی جان کا خطرہ دے دے اس سے دور بھاگ جاؤ۔ میری مومانی نے ہمیں ایک صورت بتائی، اور وہ صورت لگانے سے گھر کے اندر ہم نے 1 ماہ لگاتار اس صورت کو لگایا۔ اچانک سے ہمارا گھر کا انتظام بھی ہو گیا اور ہم نے اس گھر کو چھوڑ بھی دیا۔ گو کہ ہمیں وہ گھر تھوڑا ٹاؤن سے دور ملا، ہمارے لیے کافی دقت پیش آئی، لیکن وہ گھر ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ اس منحوس گھر نے میرے ابو کی جان لے لی۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کہا جاتا تھا کہ اس گھر کے اندر آنے والے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، خاص کر مردوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ میرے ابو کی ڈیتھ کے بعد میرے بھائی کو بھی مسئلہ بن گیا۔ میرے چھوٹے بھائی کی ٹانگ میں ہر وقت درد رہتی تھی کہ اچانک سے اس کی ٹانگ کے اوپر ایک بڑی سی گلٹی نمودار ہوئی، ایک بڑا سا، اس کو میں اب کیا نام دوں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میرے بھائی سے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی کیونکہ وہ مخلوق ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتی تھی۔ ہم لوگ انگلینڈ میں رہتے ہوئے بھی بالکل پاکستان کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول بالکل اسلامی وے تھا، نماز پڑھنا، سب کچھ، اٹھنا بیٹھنا، آنے جانے کا باہر ٹائم، وہ سب پاکستان کے مطابق تھا، ایک اسلامی ملک کے مطابق ہے، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ ہم وہاں رہ کر بھی 5 ٹائم نماز اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور کسی قسم کی آزادی میں نہیں گئے۔ الحمدللہ ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جس گھر میں شفٹ ہوئے وہ گھر بہت اچھا ثابت ہوا۔ آج تک ہم اپنے ابو کو یاد کرتے ہیں، لیکن وہ واپس نہیں آ سکتے۔ اسی لیے میں آپ کے لسنرز کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی گھر خریدیں تو پلیز اس میں جا کر کچھ پڑھائی وغیرہ کرنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں کہ آپ اس گھر کو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، کیونکہ ایسی مخلوقات جس گھر میں ہوتی ہیں اس کی 3 سے 4 نشانیاں ہیں۔ ایک تو سر کا بھاری ہو جانا، کندھوں کا بھاری ہو جانا، اکثر اوقات انسان کے کان بند ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ گھر بہت گندا محسوس ہوتا ہے۔ گھر کے اندر داخل ہونے سے گھر میں وحشت محسوس ہوتی ہے، گھر میں عجیب و غریب ایک مٹی کا نظر آنا، فرشوں کا گندا ہو جانا، دل نہ لگنا۔ ایسے مکان، ایسے گھر بہت زیادہ عصیب زدہ اور منحوس ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کو فری بھی مل جائیں تو ایسے گھروں میں بالکل مت جائیں۔
یہ کہانی تھی عمر کی جو انہوں نے UK سے شیئر کی۔ بہت شکریہ عمر اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی لسنرز۔ کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے میرے ای میل ID اور Facebook ID پر، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، نماز، درود شریف، قرآن پاک سے اپنی اتنی گہری دوستی کر لیں، کبھی ناکامی اور ایسے شیطانی چیزیں آپ کے قریب نہیں آ سکیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔